بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ گفتگو چل رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے سر سید سے کیا کیا عقائد اور کیا کیا باتیں اور کیا کیا تعریفات لی ہیں۔ آئیے آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور آخری سلسلہ ہے آج اس کا۔ دیکھیے سر سید لکھتا ہے کہ جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں، یعنی فرشتوں کا وجود ہی نہیں مانتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنی مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں، ملک یا ملائکہ کہا ہے، جن میں ایک شیطان یا ابلیس ہے۔ تفسیر احمدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ ایک طاقت کا ظہور ہے اللہ تعالیٰ کے، بس کوئی فرشتہ اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی نے فرشتوں کے اصلی وجود سے یوں انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ دو محبتوں کے ملنے سے جو در حقیقت نر اور مادہ کا حکم رکھتے ہیں، ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ یہ کیفیت دونوں کیفیتوں کے جوڑ سے پیدا ہو جاتی ہے، اس کو روح الامین بولتے ہیں۔ اس کا نام شدید القوا اور ذو الافق الاعلی بھی ہے۔ توضیح مرام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 تا 64۔ تو دیکھا آپ نے، بالکل جو باتیں سر سید صاحب نے لکھی تھیں وہی باتیں مرزا قادیانی نے لی ہیں۔ ایک جگہ سر سید صاحب لکھتے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یعنی جو حضرت بنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، پھر قاتل کے پتہ لگانے کے لیے گائے کو ذبح کیا گیا۔ تفصیلی واقعہ ہے سورہ بقرہ کا۔ اس میں مردے کے زندہ ہونے کی جو بات ہے کہ اس گائے کو ذبح کر کے مردے پر مارا گیا، تو پھر وہ مردہ اٹھا اور بیٹھ کر جو ہے اپنے قاتل کو بتا کر پھر سو گیا، مر گیا۔ اب اس کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مردہ زندہ نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا اور قاتل معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں بات ڈالی کہ سب لوگ جو موجود ہیں اور انہی میں قاتل بھی ہے، مقتول کے اعضاء سے بلکہ مذبوح کے اعضاء سے، گائے کے اعضاء سے مقتول کو مارے، اور جو لوگ در حقیقت قاتل نہیں ہیں وہ بسبب یقین اپنی بے جرمی کے ایسا کرنے میں کچھ خوف نہ کریں گے، مگر اصلی قاتل بسبب خوف اپنے جرم کے جو از روئے فطرت انسان کے دل میں اور بالتخصیص جہالت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنے کا۔ اور اسی وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہی نشانیاں جو خدا نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں لوگوں کو دکھاوے گا۔ اس قسم کے ہیلوں سے اس زمانے میں بھی بہت سے چور معلوم ہو جاتے ہیں، اور وہ بسبب خوف اپنے جرم کے ایسا کام جو دوسرے لوگ بلا خوف بتقویت اپنی بے جرمی کے کرتے ہیں نہیں کر سکتے۔ پس ایک تدبیر قاتل کے معلوم کرنے کی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھا۔ تفسیر احمدی صفحہ نمبر 101۔ تو دیکھا آپ نے، اس میں اس نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہوا، بلکہ اس میں یہ بات ہے کہ گائے کا کچھ حصہ لے کر ہر ایک سے کہا جائے جو وہاں موجود ہیں کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کے مقتول کو مارے۔ اب جو آدمی بے جرم ہے وہ آدمی ہمت سے مارے گا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو قاتل ہے اسے ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں جیسے ہی میں گائے کا ٹکڑا لے کر مقتول کو ماروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مقتول زندہ ہو جائے گا، فلاں فلاں اس کے دل میں خدشات ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ مار نہیں پائے گا، یا مارتے ہوئے اس کے ہاتھ لڑ کھڑائیں گے، تبھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ چور ہے۔ بالکل انحراف ہے اکابر اور اسلاف اور صحابہ تابعین کی تفاسیر سے، بالکل انحراف ہے۔ یہ تو سر سید احمد کی بات تھی۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی کیا گل کھلاتا ہے۔ لکھتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پڑ گئی تھی۔ یہودیوں کی ایک جان نے خون کر کے چھپا دیا تھا اور بعض پر خون کی تہمت لگاتے تھے۔ سو خدا تعالیٰ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں لاش پر مارو، اور وہ تمام اشخاص جن پر شبہ ہے ان بوٹیوں کو نوبت بنوبت اس لاش پر مارے۔ تب اصل خونی کے ہاتھ جب لاش پر بوٹی لگے گی تو لاش سے ایسی حرکات صادر ہوں گی جس سے خونی پکڑا جائے گا۔ اس قصے سے واقعی طور پر لاش کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھیے اہم بات ہے، لکھتا ہے کہ اس قصے سے واقعی طور پر لاش کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک دھمکی تھی کہ نہ تاکہ چور بے دل ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے،
اصل یہ ہے کہ یہ طریق عمل جو ہے مسمرزم کا ایک شعبہ ہے، جس کے بعض خواص میں سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہ بحرکت حیوانات پیدا ہو کر مشتبہ و مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے۔ ازالہ اوہام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 504۔ تو دیکھا آپ نے بالکل انکار کر دیا ہے جس طرح سر سید صاحب نے انکار کیا ہے۔ پھر ایک جگہ سر سید صاحب نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت میں ہوا جب حضرت نبی ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کی 12 برس کی عمر تھی جب انہوں نے بیت المقدس میں یہودی عالموں سے گفتگو کی۔ صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تلقین سے جو خلاف عقائد یہود تھے، علماء ناراض ہو کر حضرت مریم کے پاس آئے، جس سے ان کی غرض یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو ان باتوں سے باز رکھیں۔ الغرض یہ ایسا معاملہ ہے جو فطرت انسانی کے موافق واقع ہوا۔ شوخ و شریر لڑکے کی ماں سے اس کی شکایت کی جاتی ہے۔ غرض اس سے حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے پر کسی طرح استدلال نہیں ہو سکتا، یعنی مطلب فاتت بھی قومہ تحملو جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر لائی حضرت مریم، لوگوں نے دیکھا، پھر ساری باتیں ہوئی، بچپن میں حضرت عیسیٰ نے گفتگو کی۔ ان سب کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کم عمر میں 12 برس کی عمر میں وہاں داخل ہو گئے تھے۔ یہ اصل ہے کہ وہاں کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو داخل ہونے سے روکا تھا، تب حضرت عیسیٰ نے بات کی تھی تو بچپن نہیں تھا بلکہ لڑکپن تھا وہ، یہ اس نے کہا ہے۔ تفسیر احمدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33۔ اب آگے دیکھیں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کا مرید لکھتا ہے کہ فاتت بھی قومہا تحملو، حضرت مریم انہیں اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئیں۔ معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ اس وقت حضرت مریم کی گود میں نہیں تھے بلکہ سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ بیان القرآن مؤلفہ محمد علی امیر جماعت مرزائیہ لاہور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1211۔ صاف صاف اس نے انکار کیا ہے کہ گود میں نہیں تھے وہ۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ 30 سال کے نوجوان تھے، پرانے بزرگوں کے سامنے وہ بچہ ہی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سامنے کا بچہ ہے ہم اس سے کیا خطاب کریں، اس کے سوا من کان فی المہد صبیہ کے کچھ معنی نہیں بنتے۔ یہ زمانہ نبوت کا کلام ہے، زمانہ نبوت کا کلام ہے، نہ پیدائش کے فوراً بعد کا۔ دیکھیے اس نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بچپن میں گفتگو نہیں کیے تھے بلکہ اپنی جوانی میں گفتگو کیے تھے، نبی بننے کے بعد گفتگو کیے تھے۔ بہرحال یہ تھی وہ ساری باتیں جن میں مرزا قادیانی کی پوری طرح مماثلت تھی سر سید احمد خان صاحب کی تفاسیر کے، ان کی تفسیر بالرائے کے۔ تو مرزا قادیانی نے اپنے سے پہلے والوں سے بہت خوشا چینی کی ہے، بہت کچھ لیا ہے۔ یہ نمونہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو مکاروں سے، جھوٹے لوگوں سے، دھوکے بازوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔